کسی نے خوب کہا ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا اور شہرت اور دوام پاتا ہے، مگر جہالت خرچ کرنے سے بدنام ہوتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم اور السلام علیکم، اس ایمان اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں پر بھی یہ پروگرام دیکھیں گے آپ سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو بہت ہی زبردست رہا ہے پچھلے ہفتوں میں، اور وہ ہمارا موضوع ہے قرآن سے قرآن تک۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے اہل کتاب کے متعلق قرآن ہی سے پوچھا تھا کہ کیا وہ متقین ہیں، کیا وہ ہدایت پر ہیں؟ تو یقینی طور پر قرآن شریف کی آیات سے ہم نے اخذ کیا تھا کہ اہل کتاب کے اندر متقین کے، پرہیزگاروں کے، رائچس ہونے کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور وہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیات نمبر 113 سے لے کے 115 تک ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کی جیسی بھی نیکی ہوگی وہ خدا کے حضور مقبول ہوگی اور اس کی قدر کی جائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو دنیا کے اندر پیغمبر آئے، پیغمبر، میسنجرز، نبی اور رسول بن کر آئے، کیا وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں یا ان کے اختیار میں کچھ ہے؟ تو ہم قرآن ہی سے اس کا آغاز کرتے، چونکہ ٹاپک کا نام، موضوع کا نام جو ہے وہ قرآن سے قرآن تک ہے، اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت مفید سلسلہ گفتگو ہے جو دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ہے، یعنی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اس لیے کہ اگرچہ ان کی مذہبی کتاب ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 98% مسلمان بہن بھائی قرآن کو صرف نیکی، ثواب یا ریوارڈ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے، متن کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر ریٹن جو چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں جانتے۔ اور مسیحی مومنین اور بہن بھائیوں کے لیے اس لیے یہ فائدہ مند ہے قرآن سے قرآن تک کا سلسلہ کہ وہ علم حاصل کریں گے، وہ جانیں گے، اور یوں دونوں مذاہب کے اندر، دونوں معاشروں کے اندر ایک برج میکنگ ہوگی، اور وہ صحت مند ڈائلاگ کو، صحت مند مذاکرے کو جنم دے گا، اور جس کی مناسبت سے معاشرے صحت مند اور طاقتور ہوں گے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران سے، تیسرا سورہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی ورس نمبر ہے 127 سے لے کر 133 تک۔ تیسری سورہ آف دا قرآن سورہ آل عمران، اور ورس نمبر ہے 127 سے لے کر 133 تک۔ یہاں پر ہم پیغمبر کے متعلق قرآن کا جو ارشاد ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کو قرآن نے متقین کہا ہے، یعنی وہ متقین ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلی آیات کے اندر جائیں تو ہمیں واضح طور پر، صاف طور پر قرآن بتاتا ہے کہ خدا کا معیار کیا ہے اور قرآن کا بیان کیا ہے۔ اس کی اگر 128 آیت ہم دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے، اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اب لکھا ہے آگے بریکٹ میں کہ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر رحم کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ قرآن کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر جو پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان کا
کوئی اختیار نہیں ہے وہ کسی کو بخش دیں یا کسی کو عذاب دیں، بلکہ یہ تمام کا تمام اختیار جو ہے وہ خدائے قدوس کے ہاتھوں میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کی سند قرآن شریف سے بہت پہلے اور پھر دین اسلام کے افتتاح سے بہت پہلے جناب حزقیل، حضرت حزقیل کے صحیفہ کے اندر کلام موجود ہے کہ واقعتاً پیغمبر دنیا کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کا جو اختیار ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، عام طرح کا انسان ہو۔ قرآن شریف میں یہ بھی بیان ہوا ہے بلکہ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے اور وہ اس دنیا کے اندر بیوی بچے بھی رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہم جناب حضرت حزقیل کا صحیفہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک نہایت ہی مدلل بیان ہے۔ اور سنیے گا خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت کو اور برکت پائیے گا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، تو اگرچہ یہ تین شخص نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی خداوند فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اگر میں کسی ملک میں مہلک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک کہ ویران ہو جانے، درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہے، اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے، یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اسے تلوار ملک میں گزر کر اور میں اسے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو، فقط خود ہی بچ جائیں گے۔ یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا قہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں، اگرچہ نوح اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے، نہ وہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ تو یہ بائبل مقدس کا ارشاد ہے کہ یقینی طور پر جیسے قرآن نے کہا، لیکن قرآن سے بہت پہلے، صدیوں پہلے جناب حضرت حزقیل کے صحیفے میں خدائے قدوس نے اپنے لا مبدل الہام اور کلام کے اندر یہ مرقوم فرما دیا ہے کہ اس دور کے اور انبیاء سابقون میں سے جناب حضرت نوح علیہ السلام، جناب حضرت دانیل، جناب حضرت ایوب معتبر پیغمبر گزرے ہیں، بڑے قد آور پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن شریف کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے کہ جو باتیں بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں ان کا قرآن شریف اعتراف کرے، چونکہ مذاہب کی بظاہر جنگ جو ہے اس نے ہمیں دور کر دیا ہے کہ ہم ایک کتاب کو پڑھیں اور دوسری کتابوں کو نہ پڑھیں۔ حالانکہ قرآن شریف نے، چونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن سے قرآن تک، قرآن شریف یہ بات نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے انہی کی باتوں کی کنٹینیوشن ہے، انہی کی باتوں کی اعتراف کے لیے، سچائی کو ماننے اور بیان کرنے کے لیے قرآن اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ یعنی قرآن شریف ہے ہمیں واپس پہلی کتابوں کے پاس لے جاتا ہے، واپس پہلے پیغمبروں کے باتوں کے پاس لے جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی جو باتیں، ان کے جو قصے ہیں، وہ پرہیزگار و متقین کے لیے نصیحت کا باعث ہیں، باعث برکت ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی پیغمبر جو ہے اور کوئی ایسا نبی اور رسول جو ہے وہ بھی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے۔ ہدایت متقین کے لیے ہے، کیونکہ قرآن شریف کی جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی، قرآن سے قرآن تک کے موضوع اور اس سلسلہ گفتگو کے لیے وہ تھیں سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کے جو اوصاف ہیں
ان کی ساری مناسبت خدا کے ساتھ ہے، یعنی جتنے وہ کام، کریکٹرسٹکس، خوبیاں ان کی بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق خدا قدوس کے ساتھ ہے، نہ کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، رسول، انسان ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آپ یاد رکھیں کہ سورہ المائدہ کے اندر ایک قصہ اولاد آدم کا جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اولاد آدم کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی نظر جو مقبول ہوئی تھی اس کا قصہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ المائدہ ہے، قرآن شریف میں سے 5ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 27 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ناظرین۔ سورہ المائدہ ہے، 5ویں سورہ قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 27، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس سے جانیں گے کہ قرآن کا بیان اولاد آدم کے بارے میں کیا ہے۔ لکھا ہے، اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جو اولاد آدم یعنی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی بات بیان ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہے، اگر میں بریکٹ کے بغیر پڑھوں تو اس کا کچھ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں لکھا اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں، اب حابیل اور قابیل، حابل اور جو قائن کا قصہ ہے یا ان کے نام ہے، یہ بریکٹ میں ڈالے گئے ہیں، اور یہاں لکھا ہے ان کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ اب ان کے حالات جو پڑھ کر سنائے جائیں گے تو وہ کہاں سے سنائے جائیں گے؟ یاد رکھیے قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، اور پھر قرآن شریف نے خود گواہی دی ہے کہ جو کتابیں پہلے انبیاء کی آئیں ان کے اندر تفصیل موجود ہے، بلکہ سورہ الاعراف میں تو بڑا مدلل بیان ہے کہ جو کتاب ہم نے موسیٰ کو دی تھی اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تفصیلا لکل شیء، کہ ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اور اب اگر ناظرین یہ بڑی زبردست بات ہے جو سمجھے جانے کے لائق ہے، اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ توجہ کریں کہ قرآن شریف نے یہ کہا ہے اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لایا ہے علیہم نبا ابن آدم بالحق، یعنی آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے جو کہ سچ ہیں، اذا قربن قربانن بالحق، یعنی وہ سچے قصے ہیں، وہ ان کو پڑھ کے سنا دو جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کیا کیا، قربانن قربن قربانن فتقبل من احدہما، کہ ان میں سے ایک کی جو ہے وہ قربانی یا نظر قبول ہوئی ہے۔ اب یہ جو قصے کا لفظ ہے یہ قصہ میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور پھر لکھا کہ دوسرے کی نظر قبول نہیں ہوئی، اور آخر میں لکھا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ناظرین، اپنے ایمان کی حالت کو سامنے رکھتے اس پہ غور کرنا کہ یہ پورا قصہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ اب بریکٹ ڈالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بریکٹ جو ہوتی ہے وہ اضافی ہے، وہ اپنی طرف سے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے خیال بھی ہو سکتے ہیں، اپنے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہر مفسر، مقرر یا خطیب ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹیکسٹ کے اندر قرآن کے مضمون کے اندر موجود نہیں ہے کہ پورا قصہ ہو آدم کے 2 بیٹوں کا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کن کی نظریں قبول کرتا ہے؟ خدا جو ہے وہ متقین کی، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو اللہ ہے، خدا ہے، وہ متقین کی نظریں، قربانیاں پسند کرتا ہے۔ اب چونکہ متقین کے جو اوصاف ہیں وہ قرآن نے بڑی تفصیلی کے ساتھ بیان کیے ہیں، لیکن ہم یہاں پر یہ ضرور عرض کریں گے کہ ان کا قصہ جو دونوں آدم کے بیٹے ہیں وہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تو لگے گا کہ ان کے دونوں کے بیٹوں کے نام بھی ہیں لکھے ہوئے، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی نظریں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے بریکٹ میں تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ کہاں پر جو ہے وہ سارا قصہ ملے گا؟
تو یہ قصہ آپ کو جو ہے وہ بائبل مقدس سے توریت شریف سے ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو یہ برکت حاصل ہو جائے کہ واقعتاً جب تک یہ رویہ ہم ترک نہیں کرتے کہ ہم صرف قرآن ہی کو پڑھیں گے اور باقی کتابوں کو صرف زبانی ہم کہیں گے ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کو پڑھیں گے نہیں، یہ ایمان کی بنیادی تعریف کی لغوی ڈیفینیشن کی نفی ہے۔ کیونکہ ایمان یہ کہتا ہے اقرار باللسان، جس بات کو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، وہ تصدیق بالقلب، اس کی بات کی تصدیق آپ کا دل بھی کرے، یعنی زبان اور دل دونوں ایک ہوں تو پھر وہ ایمان کہلاتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا قرآن شریف کا، وہاں لکھا ہے کہ ہم ساری پہلی کتابوں پر ایمان تو لاتے ہیں مگر انہیں پڑھنا نہیں چاہیے، انہیں پڑھنا پسند نہیں کرتے، ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ میں جنت پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس پہ میرا جانا ضروری نہیں ہے، میں اللہ پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس کی بات مجھے نہیں ماننی چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سا بیان ہے۔ آپ دیکھیے ناظرین، جب ایسے ترجمے شائع کیے جائیں گے، جب ایسی تفسیر لوگوں کے اندر بانٹی جائے گی تو لوگ اس سے کیسے خدا قدوس کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خدا کے گویا مجرم بنتے ہیں، خدا کی آیات، خدا کی ہستی، خدا کی کتابوں کے وہ گستاخ اور منکر بن جاتے ہیں۔ ایسا کلام ہمیں دنیا کو نہیں دینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب آدم کے دو جو بیٹے ہیں وہ چوتھے باب کے اندر پیدائش کی کتاب توریت شریف کا ابتدائی کتاب جو ہے اس کے چوتھے باب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں آپ کے لیے تھوڑا سا پڑھتا ہوں اور اس کی پہلی آیت سے، تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ اگر یہ بات آپ کے سامنے ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے اندر کس طرح کے حالات آپ بیان کیے گئے ہیں، قصے کا نام لیا گیا ہے، دونوں بیٹوں کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پڑھ کر سنا دو کیونکہ وہ بالکل سچے حالات ہیں۔ تو وہ حالات آپ کو ملیں گے کہاں؟ وہ پورے قرآن شریف کے اندر تو موجود نہیں ہیں، لیکن بائبل مقدس آپ کی رہنما ہے، اور جسے قرآن شریف نے فرقان بھی کہا ہے، امام و رحمہ بھی کہا ہے، اور نور بھی کہا ہے، ہدایت بھی کہا ہے۔ لیکن آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں توریت شریف میں سے پیدائش کی کتاب چوتھا باب پہلی آیت سے۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا ہے۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا جسے وہ قابیل اور حبیل بولتے ہیں، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اس سے پا کر مار نہ ڈالے۔ یہ ہے جی پورا
قصہ جس کے لیے قرآن شریف نے یہ بات کہی کہ اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا حابیل اور قبیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ اب بالکل سچے ہیں اور پڑھ کر سنا دو تو جہاں لکھے ہوں گے وہاں سے پڑھ کے سنانے ہیں نا، تو قرآن شریف کے اندر تو یہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے، تو پھر کہاں سے پڑھ کر سنانے؟ میں تو یوں کہوں گا کہ جناب پیغمبر اسلام کا ایمان تھا توریت شریف کے اوپر، زبور شریف کے اوپر، انجیل شریف کے اوپر، صحائف انبیاء کے اوپر، وہ پورے کے پورے کلام کو مقدس مانتے تھے، صحیح مانتے تھے، سچا مانتے تھے، بلکہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن یہ جو خیال ہے کہ کلام بدل گیا ہے، کلام تو بدل نہیں سکتا ہے، وہ کسی انسان کا کلام ہے نہیں ہے۔ ہاں انسان مر جائے اس کا کلام اس کے ساتھ مدفون بھی ہو جاتا ہے، موقوف بھی ہو جاتا ہے، متروک بھی ہو جاتا ہے، لیکن خدا حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، نہ وہ خود مرتا ہے نہ اس کا کلام مرتا ہے، تو کلام زندہ رہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ان کے حالات جو سچے ہیں پڑھ کر سنا دو۔ تو آپ یاد رکھیے یہ حالات لکھے کا ہے ناظرین، میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، دوستوں، وکلاء، طلباء، اسکالرز، آپ پلیز علم کی بات کو آگے بڑھائیں۔ علم، جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، بلکہ اس کو شہرت اور دوام ملتا ہے، لیکن جہالت خرچ کرنے سے بدنام ہوتی ہے۔ تو کیوں ہم خدائے قدوس کا نام بدنام کرتے ہیں؟ کیوں مذاہب کے اوپر لوگوں کو تنقید کا موقع دیتے ہیں اور ہم لوگوں سے حق چھپاتے ہیں؟ حق کا چھپایا جانا معاشروں کی صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا کہ جو حکم ہوا ہے اس کے اندر سورہ المائدہ کی 27ویں آیت کے اندر کہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنا دو، تو وہ قرآن شریف میں کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ بائبل مقدس کے اندر، توریت شریف کے اندر ہے، اور وہیں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ پھر سورہ المائدہ جو 5ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ 45 اور 46ویں آیت سورہ المائدہ کی، یہاں پہ آپ سنیے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اب آپ نے غور کے ساتھ سنا ہے اس 45ویں آیت کو کہ توریت میں لکھا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ یعنی وَكَتَبْنَا کا مطلب ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات ہے توریت شریف کے اندر، اور آج بھی یہی بات توریت شریف کے اندر موجود ہے۔ ہمیں خدا معاف کرے، ہماری جانوں پر رحم کرے، ہمارے گھرانوں پر رحم کرے کہ ہمارا دل کیوں نہیں کانپتا جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو خدا نے کلام دیا جس کی قرآن شریف گواہی دے رہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور آج تک یہ آیات بائبل مقدس توریت شریف کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو غلط بیانی کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مقصد ہوگا کہ جو قرآن شریف ہے وہ تو گواہی دیتا ہے بائبل مقدس کی، توریت شریف کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے الہام اور کلام کی، لیکن جو اس کے خلاف کہتے ہیں وہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا وہ قرآن کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ نہ انہیں خدا کا خوف ہے، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ہم نے بڑے خدا کے رحم اور فضل سے اس گفتگو کا نام رکھا تھا، موضوع کا نام رکھا تھا قرآن سے قرآن تک، یعنی جو قرآن کے علاوہ باتیں آپ سن رہے ہیں لوگوں کی کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، توریت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سب جھوٹ بیانی کرتے ہیں، اور خدا کے کلام اور خدا کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے، وہ رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ سرونٹ آف گاڈ نہیں ہو سکتا، وہ عبد نہیں ہو سکتا ہے اس معبود حقیقی کا، وہ اپنی طرف سے خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے تو لکھ دیا ہے،
اور یہ آج تک موجود ہے، تو پھر تبدیل کیسے ہوگا؟ قرآن شریف جو ہے یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آج تک بائبل کے اندر، توریت شریف کے اندر برکت موجود ہے۔ آگے سنیے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکھے ہوئے، آخری اس کا اینڈ کیا تھا؟ جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے، یعنی جو کچھ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر وہ حکم نہیں دیتے ہیں تو ایسے لوگ بے انصاف ہیں۔ اور اس کے اندر لکھا ہے یحکموا بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اللہ کی گرفت ان پر ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے۔ یعنی جناب المسیح، حضور المسیح اس دنیا کے اندر آئے جو خدا کا کلام مجسم ہے، انہوں نے کہا یہ توریت سچی ہے۔ تو کون ہے؟ جب مسیح ہے، دو عالم اس بات کو سچا کہہ رہے ہیں تو اسے جھوٹا کون بیان کرے گا؟ اس کا مطلب وہ مسیح کو بھی جھوٹا مانتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی جھوٹا مانتا ہے، وہ توریت کو بھی جھوٹا مانتا ہے۔ اور لکھا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، یہ صیغہ حاضر ہے، اور توریت کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ توریت جو ہے، انجیل جو ہے، وہ خدا کا نور ہے اور وہ پرہیزگاروں کو، متقین کو راہ ہدایت دیتی ہے، ان کو گائیڈنس دیتی ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے سندر کلام کے لیے، جلال بری باتوں کے لیے۔ ناظرین کو برکت دے، ان کے دلوں کو چھو لے، اپنے کلام کا عرفان ان پر ظاہر کر دے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اس ایمان اور امید کے ساتھ کہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہتوں کے لیے باعث برکت ہوگا، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔